نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جتنے انسان بنائے ہیں ان کی تقسیم کی صحت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، سمجھداری کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، دولت اور مال کے لحاظ سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے درجات بنا رکھے ہیں مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر چھوٹے اور بڑا ہونے کا ایک معیار کیا ہے؟ جس نوجوان کے ہاتھ میں زیادہ قیمتی موبائل ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ہم نے اپنے ہاں معیار بنا رکھے ہیں۔ دنیا کے اندر کیا چلتا ہے؟ مختلف ملکوں کے مختلف پاسپورٹ ہیں۔ یورپ، انگلینڈ کا پاسپورٹ آج کل بلیک کلر کا ہے، پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اور کلر کا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پاسپورٹ کیا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے پاس یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کا میرے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، وہ سمجھتا میں بہتر ہوں۔ پھر دیکھا کہ وہاں بھی جو سمجھتے ہیں ہماری پیدائش یہاں کی ہے، بعض وہ ہیں جو بعد میں آ کر پاسپورٹ ملا ان کو، وہاں کی نیشنلٹی ملی، لیکن کچھ وہ ہیں جو وہاں پیدا ہوئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں، یہاں ہماری پیدائش ہے ان سے جو بعد میں آ کر ہمارے ساتھ ملے ہیں۔ پھر ان میں سے جو لوگ وہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجوں کے اندر پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں، ہم نے یہاں کی یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھا ہے ان سے جنہوں نے یہاں پر یونیورسٹی اور کالج میں، یعنی ہم نے اپنے ہاں مختلف معیار بنا رکھے ہیں۔ حالانکہ انسان کی خوبصورتی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے تقسیم کر دی کس لحاظ سے؟ پہچان کے لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ فلاں برادری کے ساتھ ہے، یہ فلاں کا ہے، وگرنہ یہ نشانیاں ہیں پہچان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے اور مقام کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھی اس طرح ہو جاؤں۔ مسکین لوگ کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے مسکینوں جیسے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندگی مسکین لوگوں کے ساتھ گزارنا دے، اللہ میری موت آئے تو مسکین لوگوں کے ساتھ آئے، جب قیامت کے دن جب حشر ہو، اٹھنا ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو مسکین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت نے دوسری عورت کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس نے کاٹا تو اس نے اپنا بازو کھینچا تو دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دانت ٹوٹ جائے تو قرآن نے یہ فرمایا کہ ان سن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس کا بھی دانت ٹوٹے گا جس نے دانت توڑا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، جب ان کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ حیران ہوئے، جب ایک آدمی دانت توڑتا ہے تو اس کا سزا قرآن نے دانت کے بدلے میں دانت ہے، یہ تابع دار ہو کر اور فرما بردار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو کر یہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ جو جن کو تکلیف پہنچی تھی اللہ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی، انہوں نے کہا جی ہم نے معاف کر دیا ہے، ہم نے بدلہ نہیں لینا، معاف کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع عن الابواب لو اقسم باللہ لابر، بہت سارے بکھرے ہوئے بال ہیں، دروازوں سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو دروازے سے دیکھا جاتا ہے کوئی حاجی صاحب گھر نہیں ہے، دروازے سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے
لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کسی کام میں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ مسکین لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے اور محبت۔ گھروں میں کام کرنے والی عورتیں، ڈرائیور رکھے ہوئے فیکٹریوں میں، ہم ان کو تو انسان، یہ کیا گھٹیا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے، ان کا نام ظاہر آتا ہے، گاؤں کے رہنے والے تھے، سبزی وغیرہ وہاں سے توڑ کر لاتے اور مدینہ پاک میں فروخت کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے، جس طرح آج کل یہاں بھی باہر جائیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے تو آپ نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، بچے کرتے ہیں نا، پیچھے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، تو بھلا آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ عمدہ خوشبو والا ہے، کون ہے جو نہیں پہچانے گا؟ حضرت ظاہر فوراً پہچان گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یشتری، کون خریدے گا؟ حضرت کو، ظاہر کو، گاؤں کے رہنے والے، اس کے ساتھ دیکھو کتنی بے تکلفی ہے۔ ہم توہین سمجھتے ہیں کہ اپنے اس طرح چھوٹے لوگوں کے ساتھ گفتگو اور پیار اور مذاق کرنا، کہا من یشتری، کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں کھوٹا، گاؤں کا رہنے والا، دیہاتی، بھلا میرا کیا ریٹ لگے گا، میری کیا قیمت ہے؟ میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو کھوٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا واللہ انکا لیس بقاصد عند اللہ، او کما قال، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کی ذات نے رتبہ اور مقام دیا ہے ایک ایمان والے کو۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تکبر کیا تھا شیطان نے، آج جو تلاوت ہوئی آخری تراویح کے اندر، اس نے کہا تھا خلقتنی من نار، حضرت آدم سے کہا گیا سجدہ کرو، کہنے لگے وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آج جو سورت تلاوت ہوئی ہے سورت انعام ہے، پھر اس کے بعد سورت اعراف کے 2 رکوع پڑھے گئے، سورت انعام یہ تقریباً سوا پارہ ہے، اس کی تلاوت ہوئی۔ اس کا جو 5واں رکوع ہے نا، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو میں نے بیان کرنا ہے۔ عتبہ، عتیبہ اور اس طرح کئی لوگ جو ہیں ابو طالب کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہ ہماری ایک بات مان لیں۔ جی کیا بات ہے آپ کی؟ کہ جس وقت ہم آئیں اس وقت ہمارے غلام مکہ کے غریب مسکین لوگ، کون؟ طفیل دوسی، دوس قبیلے کا، صہیب رومی، روم کے رہنے والے، بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، سالم مولا، غلام آزاد شدہ، ابن مسعود، عمار، یاسر، یہ غلام جن کو ہم نے آزاد کیا، یہ گھٹیا لوگ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے، ہم آپ کے پاس بیٹھیں، جب ہم آئیں آپ ان کو اٹھا دیں، ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس طرح یہ لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھا دیا جائے۔ قرآن کا حکم آ گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے قرآن نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو اٹھائیں گے تو ظالم، آپ کہا کہ ان کو مت ہٹائیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور اللہ ان کا مقصد ہے، ان کا ہٹانا مطلب دنیا کی زینت کو چاہنا ہے، اور کہا اگر اس طرح آپ کریں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جو ظالم لوگ، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں، آپ ان میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ پر کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صبح و شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ اس لیے کسی کی غربت کی وجہ سے، اس کے پھٹے اور پرانے کپڑے کی وجہ سے، اس کے پاس سادہ موبائل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے پیادہ سفر کرنے کی وجہ سے، سائیکل پر چل کر آنے کی وجہ سے، رینٹ پر رہتے ہونے کی وجہ سے، کسی کے پاس ملازمت اور ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غرور اور تکبر اور بڑائی، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کر، شیطان نے تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا اور اس کو قیامت تک لعنت پھٹکار ڈالی جائے گی۔ اس نے غرور کیا اور تکبر کیا تھا، اللہ بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، غلطیوں اور گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، مائیں بہنیں بیٹی ہیں اے اللہ عمدہ اخلاق اور عادات نصیب فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی اور آفت سے بچا، ہر تکلیف کو دور فرما۔ جتنے مریض ہیں جس بیماری میں ہیں صحت دے دے، کام کاج میں برکت فرما، روزوں کو نمازوں کو قبول فرما، قرآن مجید کو دینی محافل کو قبول فرما، والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے مغفرت فرما، ملکی حالات بہتر فرما، ہر آفت سے ناگہانی بیماری سے اور موت سے اللہ بچا۔ ہمارے رشتہ دار جہاں ہیں اللہ بیمار ہیں صحت دے دے، پریشان ہیں خوشیاں دے دے، ان کے پروگرام ہیں خوشیوں کے ساتھ اللہ ان کی تکمیل فرما، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی، جو بچے بچیاں سکول کالج میں امتحان کے لیے تعلیم میں ہیں، امتحان ہے، اللہ کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔